السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قلعہ قدیم ترین قلعہ ہے جو 312 قبل مسیح میں تعمیر ہوا، اور حلب کا قلعہ، اور اس کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ وہ مشہور قلعہ ہے کہ جو آج تک کسی نے اس کو بزوری بازو فتح نہیں کیا۔ مسلمانوں میں نے بھی یہ فتح کیا لیکن صلح کے طور پر، اور اس میں تہ بتہ یہ جگہ جگہ وہ بنی ہے۔ اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اچھا، اس قلعہ کے اندر اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، شفیق بھائی شیخ الاسلام صاحب نے بھی لکھا ہے اور حوالے بھی دیا ہے کہ اس قلعہ میں اندر ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور حلب کو حلب الشہبہ کہا جاتا ہے۔ شہبہ معنی سفید اور حلب معنی دودھ دھونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سفید بکری تھی، اور وہ اس کا دودھ دھو کر لے کر لوگوں میں جمعے کے دن اس قلعہ کے اندر ایک جگہ ہے وہاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو اس علاقے کا نام بھی حلب اس وجہ سے مشہور ہو گیا۔ برائے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں دمشق یعنی شام آنا اور قیام کرنا یہ تو معروف ہے۔ اب اس کی تاریخی سند کس لیول پہ ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سرزمین ہے۔ یہاں قریب میں جو جامع اموی جو ولید بن عبد الملک نے جس کو تعمیر کیا تھا، اس کی بالکل قریب ہے یہ صحابہ اور انبیاء کا مسکن وہ رہا ہے۔ اور اس جامع اموی میں زکریا علیہ السلام کا قبر مبارک بھی مشہور ہے تاریخی طور پر، اور کچھ وعید بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا مسکن و مولد رہا ہے۔ تو یہاں اچھا ایک اور بات یہاں پہ ہمیں یہ بتائی گئی، لیکن یہ ٹوٹ پوٹ، یہ قلعہ بھی، یہ حلب بھی، جامع اموی بھی، وہ منارہ جامع اموی کا نظر آ رہا ہے منارہ، آپ دیکھ لیں اس میں بھی ٹوٹ پوٹ ابھی تعمیرات ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹوٹ پوٹ آپ دیکھیں، بہت لڑائیاں یہاں ہوئی ہیں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ اس قلعہ کے اندر ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں شیخ عبد الفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ اور مصطفیٰ زرقاء یہ مشہور علماء ہے، انہوں نے یہاں سے پڑھا ہے۔ شیخ عبد الفتاح بغدہ دامت برکاتہم، کیونکہ وہ تو ابھی حیات ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقاء کے بارے میں مجھے ابھی تازہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ لڑائیوں کے اثرات آپ دیکھیں۔ تو یہ قلعہ، اس میں بہت علمی حلقات لگتے تھے، اور یہ صحابہ بھی یہاں پہ رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قریب میں حضرت زکریا علیہ السلام کا مقبرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا لگا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، 1,00,000 انبیاء کے جد امجد ہے، تو ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ ان کی اولاد میں سے جو پیغمبر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی یہاں رہے ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ، یہ ویڈیو ایسی ہی چلے گی، وہ الگ بنے گی۔ تو یہ بہت بڑا قدیم ترین قلعہ ہے، اور میں نے بتایا اس کا تاریخ 312 قبل مسیح اس کے بتایا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب 2005 میں یہاں تشریف لائے تھے، ہمارے ساتھی ڈاکٹر حسان اشرف عثمانی بھی ساتھ تھے، لیکن کس طرح سے لڑائیوں میں تباہی مچ۔ یہ کوئی محراب نظر آ رہا ہے سامنے، بالکل محراب ہے، لگ رہا ہے کہ یہاں بھی کوئی مسجد جو ہے نا وہ شہید ہو چکی ہے۔ مسجد ہاں انظر، تو مسجد نہیں لگ رہا ہے، دیکھو منارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ محراب بھی۔ ماشاء اللہ۔ یہ اب ہم دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے ہم انٹری کریں گے۔ ہم قلعہ کا اندرونی حساب کو الگ سے بتائیں گے، یہ ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ محلے سب ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، یہ لوگ سب ہجرت کر کے۔ یہ اندر قلعہ کی طرف راستہ ہے، لیکن یہاں بھی مغلق لکھا گیا ہے، عذراً۔ اللہ کرے کہ ہمیں اجازت مل جائے، اللہ کرے کہ ہمیں اجازت مل جائے اندر جانے کی۔ جس طرح